کامیابی دے بذات اللہ کول دعا کہیں ولی یا کہیں غیر نو اے آکھنا جائز نہیں کہ ایسا آکھوں کہ اے پیر سواگ تو سانو جنت عطا فرما، نہیں، اے اللہ والا تو ساڈا خاتمہ بالایمان فرما، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اے دعا ہو سی، صرف اور صرف اے دعا اللہ کو منگی ویسی۔ رہ گیا مسئلہ دعا دے منگن دا طریقہ، اس طریقے دے وچ شامل اور داخل ہے کہ بندہ دعا اللہ کو منگسی تے وسیلہ اللہ والے دا پیش کرے سی۔ دعا دے وچ کہیں بزرگ دا وسیلہ، کہیں نبی دا وسیلہ، کہیں پیغمبر دا وسیلہ پیش کرنا مسنون ہے، یہ صحابہ دی سنت ہے، انہاں وسیلے نال دعاواں منگیاں، اور جڑی دعا وسیلے منگی ویسی او دعا جلدی قبول تھی سی۔ جڑیاں دعاواں آئیاں کہ کیڑیاں دعاواں جلدی قبول تھینیاں، ایک تک کانڈ پچھوں جڑی دعا منگی ویسی کہیں واسطے او دعا جلدی قبول تھیندی ہے، کہیں دے واسطے موقع تے نہیں۔ دوسری جس دعا دے وچ وسیلہ موجود ہوئے، وسیلے والی دعا بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ جلدی قبول تھیندی ہے، وسیلے والی دعا۔ فرمایا گیا کہ دعا اے صرف زندہ واسطے نہیں، جڑے فوت شدگان ہیں انہاں واسطے بھی دعا آدمی منگ سکتا ہے۔ دعا منگنا، دعا دیونا اور دعا کہیں کول کرامنا، یہ ترائے چیزیں ہیں دعا دے وچ، یہ ساریاں چیزاں حدیث چوں ثابت ہیں۔ دعا منگنا، خود منگنا اپنے واسطے، یہی حدیث چوں ثابت ہے۔ دوجی صورت یہ وے کہ دعا کہنوں آدمی دے وے، کہیں کو دعا آ دے وے، یہ بھی حدیث چوں ثابت ہے۔ اور تیسری صورت یہ وے کہیں دے کولو دعا گھننا، تو من دعا دے، یہ بھی حدیث چوں ثابت ہے۔ یہ تین چیزاں حدیث شریف دے وچ موجود ہیں، دعا دا منگونی، دعا دا گھنونی تے دعا دا کرامون بھی۔ دعا دے وچ یہ لازمی اور ضروری چیز ہے دعا واسطے کہ دعا آدمی جس وقت منگدا ہے اللہ وحدہ لا شریک دے کول، تو اس دے وچ عاجزی، جتنی عاجزی ہو سی اتنی او دعا جلدی قبولیت دے شرف نال نواز دیتی ویسی۔ دعا دے وچ جتنی عاجزی ہو سی، چند صورتاں دے وچ آدمی دعا نہیں مانگ سکتا، چند صورت آدمی دعا نہیں مانگ سکتا۔ پہلی صورت یہ وے کہ دعا آدمی نہیں مانگ سکتا جب آدمی دے کپڑے ناپاک ہوون، دعا نہیں منگنی۔ پہلے کپڑاں دی پاکی دا اہتمام کرنا پوسی، پلیت کپڑا نال دعا منگنا درست نیست، درست نہیں۔ دوجی صورت یہ ہے کہ آدمی دعا کیڑی صورت وچ نہیں مانگ سکتا، جس وقت آدمی دا جسم ناپاک ہوئے، وقت بھی آدمی دعا نہیں مانگ سکتا اگر جسم ناپاک۔ بعض اوقات کپڑے صحیح ہونے پاک، لیکن بندے نو خود پتہ ہوندا ہے کہ میں تے غسل فرض ہو گیا ہے، جسم ناپاک تھی، جسم ناپاک ہے، اس صورت دے وچ بھی آدمی دعا نہیں مانگ سکتا۔ تیسری صورت کے وے فرمایا گیا، تیسری صورت کہ دعا آدمی
نہیں مانگ سکتا، جگہ ناپاک ہوئے وت بھی آدمی دعا نہیں مانگ سکتا۔ کپڑے پاک ہیں، جسم پاک ہے، فرض کیتا جا نہ پاک ہے، لیٹرین واش روم دعا نہیں منگی جا سکتی کہ کپڑے پاک ہیں، جسم ہی پاک ہے، اتنے بندہ وضو کر کے بعض اوقات کھڑوتا ہوں دے، وت بھی دعا آدمی نہیں مانگ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جگہ درست نہیں، جا درست نہیں۔ دعا منگن واسطے جگہ دا درست ہونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ یہ چیزاں اگر نہ ہو سن تو دعا آدمی منگ سکتا۔ جا پاک نہ ہوئے نہیں منگ سکتا، کپڑا پاک نہ ہوئے نہیں منگ سکتا، جسم پاک نہ ہوئے نہیں منگ سکتا۔ یہ ساریاں چیزاں پاک ہیں، وقت آدمی دعا منگ سکتا ہے۔ جس وقت آدمی دعا منگ دے، دعا استے لازمی اور ضروری ہے اول اور آخر درود شریف پڑھنا۔ دعا استے ضروری ہے کہ اگر اول اور آخر درود شریف نہیں، معلن بین السماء والارض، اس دی دعا نو الٹا کیتا ویندا ہے۔ یہ مسئلہ سارے ذہن تو بالا تارے کہ دعا نو الٹا کنیا کیتا ویندا ہے، دعا نو کنیا الٹا کیتا ویندا ہے۔ الٹا کر کے اللہ تعالیٰ زمین تے اسمان دے وچ لٹکا دیندا ہے۔ ہن الٹے دا مقصد سمجھنا آسی، ساڈے تا منہ چوں لفظ نکلے، انہاں لفظاں نو پٹھا کنیا کیتا گیا، اس دا کیا مقصد ہے؟ اس دیاں مختلف وضاحتاں کیتیاں شراح، شارحین، محدثین نے۔ انہاں کہے کہ اس دی وضاحت یہ وے کہ دعا نو الٹا کیتا ویندا ہے کہ دعا جس وقت آدمی منگدا ہے ہاتھ اٹھا کے منگدا ہے، اور یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ دے وچ انہاں دی ایک حیت پیش کیتی ویندی ہے۔ اگر آدمی اول اور آخر درود نہ پڑھ سی تو یہ ہاتھ جڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتے ویندے ہیں، انہاں نو آسمان تے زمین دے وچالے کر کے الٹا کر دیتا ویندا ہے۔ الٹے دا مقصد کیے وے؟ جب بھی برتن الٹا تھی ویندا ہے نا، برتن خالی تھی ویندا ہے۔ برتن الٹا تھی سی، برتن خالی، منگر ہے اس نو الٹا کرو چا خالی تھی، وچ دودھ ہے، وچ پانی ہے، وچ جڑی شے بھی ہے، سالہ نے الٹا کرے سو خالی تھی ویسی۔ یہ ہتھاں نو اگر اول آخر درود نہ ہو سی، بھجدی یا تے آدمی دعا منگسی، اول آخر درود نہیں تین ہتھاں نو اسمان تے زمین دے وچالے ون کے الٹا کر دیتا ویسی، تو دعا جڑی ساری آدمی دی منگی ہوئی ہو سی وہ انڈیل دیتی ویسی، پلٹ ویسی، جلے ہاتھ پلٹی سن ہر شے وٹیچ ویسی۔ ایک مقصد یہ بھی۔ دوسرا یہ وے بھئی جس گلدستے دے وچ یا جس تھیلی دے وچ مومن دی دعا اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتی ویندی ہے، وہ تھیلی زمین تے آسمان دے درمیان الٹی کر دیتی ویندی ہے۔ وہ تھیلی ایک وضاحت اس دی یہ بھی ہے۔ بات اتنا ذہن دے وچ رکھنا چاہیے کہ اگر اول اور آخر تیں اپنے نبی تے درود نہیں پڑھا، دعا تیری اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول کوئی نہ تھی سی، زمین تے آسمان دے درمیان اس نو لٹکا دیتا ویسی۔ دو اور تیسری فرمایا کہ او دعا جیڑی دعا لا یجیبو دعا عبد من قلب لا ومن قلب سا لاہن ساہن، اس دا مقصد یہ وے کہ جیڑی غافل دل نال آدمی دعا منگدا ہے، غافل تھی کہ او دعا بھی لا یجیبو، او دعا بھی قبول نہیں تھی دی۔ اج دور حاضر دے وچ دعاواں بندہ منگدا ہے لیکن قبول گھٹ تھی نہیں ہے۔ اس دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اطمینان نال دعا نہیں منگی ویندی۔ آدمی جلے دعا منگدا پی ہے، جلدی جلدی دعا منگی، منہ تے ہاتھ پھیرے تے گیا جی، دعا دے وچ جویں اطمینان ہے وہ اطمینان ختم تھے گیا ہے۔
اطمینان کدوں ہوئے؟ نماز آدمی بھجدی جا تے پڑھدا پیا تے سلام پھیرا تو جلدی جلدی دعا منگوں تے میں بنیاں، تو خاص ایک جڑی ایک کیفیت ہے دعا منگن دی، وہ کیفیت جڑی ہے وہ حاصل نہیں تھی دی، خاص ایک کیفیت وہ حاصل نہیں تھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دے نیڑے آ کے دو شیاں تھواتوں چلیاں ویسن، دو چیزاں قیامت نیڑے آ کے تساں پھٹا دے سو، پھٹ ویسن تھواتوں دو چیزاں۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ فرمایا ایک صحت بھئی فرصت، ایک صحت بھئی فرصت۔ ہن کسے بندے کو تساں پوچھ کے نو آپ مریض ہوندے تے آپ ٹر کے آیا ودا ہوندے، یعنی او مریض جڑے ٹردے ہی ودے، ایک دور ہوندا ہے بھئی مریض او ہوندا ہے جس نو بندے چاہ کے گھن آندے ہیں، جس نے نپ کے گھن آندے ہیں۔ ہن 200 کلومیٹر دوتے آپ اکلا آدمی بس دوتے جا رہے ہیں کڈے جی دوائی گھنن واسطے۔ تو مقصد کہ وے چلدا پھردا مریض ہر بندہ موجود ہے، چلدا پھردا صحت کہیں نہ کہیں مرض وچ آدمی مبتلا ہے، تو صحت چلی ویسی۔ دوسرا فرمایا فرصت یہی تھوڑے کل چلی ویسی، اور بندہ مصروف، انتہائی مصروف دور حاضر دے وچ او مہمان ختم تھی گئی ہے کہ جڑا مہمان رات آ کے ٹکے، ختم ہو گیا وہ مہمان کہ آوے رات راوے دو راتی راوے آرام نال وقت پچھا ونجے نہیں۔ لاہور تک دا کوئی بندہ ہے آسی تے وقت واپس، میں پہنچ ویسا کوئی مسئلہ نہیں، میں ونجنا ہے جی، من جلدی ہے جی، بیٹھا پچھا ونجنا جی، کال آ گئی، فون آ گئی ہے، بنا کام ہے جی، فرصت ختم ہو گئی ہے۔ اور بندے نے کچھ اپنے آپ نو مصروف بھی کر گدا ہے، خود اپنے آپ نو بندہ مصروف ہی کر گدا ہے۔ اگر اندر کمرے دے وچ 4 بندے بیٹھے آواز کو نہ ہو سی، ہر بندہ اپنے موبائل وچ مصروف ہے، ہر بندہ خود مصروف ہے، کوئی آپس دے اندر احوال نہ ہو سی جتنا موبائل دے وچ آدمی مستغرق ہو سی۔ فرصت ختم دی گئی ہے۔ ایک قیامت دی علامتاں دے وچ علامت ہے، صحت چلی جائے گی اور فرصت چلی جائے گی، دو چیزیں آپ سے روٹھ جائیں گی، چلی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ دعا دے وچ جد اطمینان نہ ہو سی نہ اطمینان، دعا قبول نہ تھی سی۔ دعا دے وچ اطمینان بہت ضروری ہے، تسلی نال، اطمینان نال، سکون نال، آجی نال، چوکھا ٹائم آدمی دعا دے وے، وہ چوکھا ٹائم تاں دے وے نا جو فرصت ہووے تا، فرصت ہی کوئی نہیں، ٹائم وہ چوکھا دعا کنجے دے سی۔ بڑی مشکل نال میں تا نماز آستے آیا، تساں دعا آستے میں 10 منٹ بلہن دے آؤ، میں تا نماز آستے بڑی مشکل نال آیا، دعاواں ترائے منگ دے آؤ نماز تو بعد۔ مائخ دا طریقہ رہی ہے کہ فجر والی نماز تو بعد 3 دعاواں منگیاں ویندیاں۔ ایک دعا منگی گئی وقت کیا جی کلمہ شریف دا ورد کیتا گیا، وقت بئی دعا منگی گئی وقت درود شریف دا ورد کیتا گیا، وقت بئی دعا منگی گئی، 3 دعاواں۔ ہن سلام پھیرا تے دعا منگی تے کیا جی دوڑدا آدمی گیا جی، کیوں؟ اس واسطے کی فرصت نہیں۔ بہرحال تو دعا دی قبولیت واسطے لازمی اور ضروری امر ہے اطمینان نال دعا منگنا۔ اگر آدمی غفلت باہے کے دعا منگسی، دعا قبول نہ تھی سی، غافل ہو کے آدمی دعا منگسی، دعا قبول نہ تھی سی۔ غفلت کیڑی شے ہے؟ اس تے تھوڑی جی کیا جی توجہ کیا جی کرو۔ اساں آتے ہیں بھی غفلت، یہ غفلت کے وے، غفلت دی تعریف کے وے، غفلت کسے کہتے ہیں؟ غفلت آدن ایک لفظ بولا ویند ہے کہ تیری میدر توجہ نہیں، یہ غفلت، توجہ نہیں یہ غفلت، اس نو غفلت آکھا گیا۔ توجہ دا نہ ہونا، بندہ بیٹھا ہی ہے، موقع تے بھی ہے، حاضری ہے، دے دھائی بیٹھے، وات بھی اس دی توجہ کا بے پاسے، تو اس نو کے آکھا گیا غافل، اس نو آکھا گیا غافل۔ اور
ایک او طالب ہے جڑا سکول آندا نہیں، گل مک گئی، اس دی درخواست آ گئی، گزارا چل ویندا آئی، اس نو استاد کچھ نہ یاد آ، درخواست دی آئی پئی ہے تیں چھٹی منگی ہے کل کہ میں جی کون آساں اگلی دہا، تیرے والد چھٹی منگی ہے، تیرے بڑے بھائی چھٹی منگی ہے، آپ تو آ کے چھٹی منگی ہے، اس دا گزارا چلدا آئی۔ ایک بیا طالب ہوندا آئی جڑا گھروں آندا بھی آئی، بستہ بھی چیندا آئی، یونیفارم ہی پہندا آئی تے کلاس چی باندھا آئی، لیکن توجہ سبق دیر لائی رکھدا۔ ہن دسو اس نو کیا جی استاد سزا دیندا آئی، ہنے میں سبق تین پڑھایا ہے تے تینوں سبق آیا نہیں، تو معلوم تھیا بھئی ایک اکا چھٹی تے ہے جس دی باضابطہ چھٹی ہے، اس دے سزا کوئی نہیں، تے ایک او ہے جڑا کلاس وچ آیا تے توجہ اس نہ کی تھی، بلیک بورڈ دیر استاد دیر سبق دیر توجہ نس کی تھی، وقت بعد وچ استاد جلے سندا آئی تو اس نو استاد سزا دیندا آئی، اس نو سزا دیندا آئی۔ معلوم ہے تھی یا بھئی جڑا غافل ہے وہ سزا دا مستحق ہے، جڑا غافل ہوندے وہ سزا مستحق ہوندے۔ میں کھپدا رہا تن پڑھایام تن سمجھام تے واتی تن سبق نہیں آندا، تیری توجہ کے بے پاسے، اس نو آکھا گیا غافل۔ اور سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سمجھایا ہو، جو دم غافل سو دم کافر۔ جیڑے آدمی غافل تھی سی تو اس غفلت دے وچ کی ویسی ایک آدمی دی اللہ نال لین تار ترٹ ویسی۔ اور اس نو کیا جی بزرگاں نے بہت زیادہ مضموم ٹھہرایا ہے، بہت زیادہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ویندے پین تے ایک فقیر مانگا فقیر او جی نال بیٹھے تے پیر میر علی شاہ صاحب اس دیر توجہ کی تھی ہے بھئی یہ فقیر ہے، بڑی عجیب عجیب کریں دے، بڑی عجیب عجیب کیا جی اس دی کیفیت ہے، کہلے کئی گل کریں دے، کہلے کئی گل کریں دے۔ اس دیر پیر میر علی شاہ صاحب جلے توجہ کی تھی ہے نا، توجہ اس فقیر دیر، تو اس فقیر اگو مسکرا کے آکھے تار ٹوٹ گئی، یہ میرے منیر چ لکھا پہ ہے، مفتی فیض احمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس اگے فقیر آکھے تار ٹوٹ گئی۔ پیر میر علی شاہ صاحب کھل پین جڑے آپ دے نال خلفاء بیٹھے انہوں نے کہا جی اے کیاں لا جانیاں مرین دے، تار ٹوٹ گئی جی۔ پیر میر علی شاہ سے فرمایا جو کچھ اس آکھے ٹھیک آکھے، میری توجہ اس فقیر در تھئیے، قلبی ذکر دے وچ میں مشغولم، قلبی ذکر میں مشغول تھا تے قلبی ذکر ختم ہوا، اس کی طرف توجہ مبذول، دل اس پاسے متوجہ تھی ہے نا، تے اے اس دل دی کیفیت دے ہوتے آگاہ تھی ہے تے اس آکھے اللہ نال اے مہر علی تیری ہون تار ترٹ گئی ہے، جو تو توجہ میں دے رکھی بیٹھے، تار ٹوٹ گئی، اسے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے توجہ کسی اور جانب پھر جانا۔ وہ فقیر کتھے پہنچ گئے، معلوم تھیا بھئی تیری میری نظر جتھے نہیں پہنچ دی، فقیر اس دے نتیجے تو بھی آگاہ ہوں دے، اس دے نتیجے تو واقف تھی ویندے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کیا جی اس نے کوئی اور گل نہیں فرمائی اور فرمایا بالکل ٹھیک آدھا پہ ہے، میری توجہ اس دیر پھری ہے نا، تو ذکر ذرا رکے، ذکر 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 رک گیا، وہ ذکر جڑا رکا نا اس دی اس طرف کیا مقصد ہے کہ اشارہ آئی کہ پیر میر علی شاہ صاحب تیری تار ہون ترٹ گئی ہے، ذکر میں دیر توجہ کی تھی بیٹھے۔ تو اس نو کیا آکھا گیا ہے، اس نو آکھا گیا ہے غفلت، توجہ کسی اور جانب پھر جانا، اسے کہتے ہیں غفلت۔ غفلت میں جڑی دعا منگی ویسی وہ قبول نہیں تھی دی۔ لا یجیبو دعاء عبد من قلب لا ومن قلب صاح، جڑی غافل دل نال دعا منگی ویسی اللہ دی بارگاہ دے اندر وہ قبول نہیں ہوے گی۔
غافل دل نال جڑی دعا منگی ویسی وہ دعا قبول نہیں ہوے گی۔ تے بیا فرمایا جڑی سحری دے ٹائم دعا منگی ویسی صبح سویرے او دعا بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ جلدی قبول تھی سی، اس واسطے کہ او ٹائم ایو جہے ہیں کہ سارے رحمت دے دروازے کھول دیتے ویندے، کوئی دروازہ بند نہیں ہوندا، کھلا پیا۔ منگن والے دی کیا جی طرفوں کوئی دیر ہو سکتی ہے، دیون والے دی طرفوں دیر نہیں ہو سکتی۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا، بخشش منگن والیاں کیتے کھلے دروازہ، تے بخشش منگن پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازا، تے بخشش منگن والیاں کیتے کھلے دروازہ، لیو یار حوالے بدے تے میل 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، اس دن پھر ملان گے۔ لے او یار حوالے رب دے تے میل 4 ناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملان گے۔ سبحان اللہ۔ اے مسئلہ کیا جی دعا دہائی ابتدا تو جڑے میرے رفیق سفر رہن دعا دا مفہوم انہوں خاصا سمجھ آگئے، یہ دعا کنیے ترتیب اول آخر۔ ایک دوجہ رخ بھی ہے بد دعا، دوسرا رخ بھی بد دعا۔ اے اللہ والاں دا کوئی محبوب طریقہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی تھے، یہاں تک کہ انساناں نو بد دعا دیونا یہ تا دور دی گل ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جانور نو بھی بد دعا نہ دیو، اپنے جانور بد دعا نہ دیو۔ او چھری تلے آمیں نہیں، چھری تلے دیونا کوئی جرم نہیں، حلال مال چھری تلے دیونا سمجھیں اس مسئلے کوئی گناہ نہیں، لیکن چھری تلے آمن دی بد دعا دیونا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بد دعا یہ بزرگاں نے اس نو کیا جی پسند نہیں کیتا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ دا کیا جی کامل بندہ ہے بزرگ، اس کے کیتا یہ ویندہ پہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کشتی دے اندر بیڑی دے وچ ویندہ پہ ہے، کشتی جا رہا ہے تو اس کشتی دے وچ ہور بندے بھی موجود ہیں، انہاں حضرت ذوالنون مصری نال مذاق کیتا ہے، اللہ والا نال مذاق، پیرا نال مذاق، اللہ دے جڑے پیارے ہیں انہاں نال مذاق۔ یہ آج دی روٹین نہیں، بہت پرانی ہے۔ ذوالنون مصری کوئی آج کا بزرگ تو نہیں ہے، صدیاں گزر گئی، اس نال مذاق کیتا انہاں، واللہ علم جو بھی مذاق کیتا انہاں کوئی کشتی دے وچ مٹی ہوندی ہے دریا دی، او کہ انہاں اس نو ماری یا جو بھی کیتا مذاق کر دیا نو دے مذاق۔ اللہ دے طرفوں او دے دل دے اتے ایک لقات ہے کہ اے ذوالنون مصری اللہ فرمائندہ پہ ہے کہ میں آج کشتی الٹنی ہے، اس واسطے کہ میرے یار دے نال غلط مذاق بیٹھے کریں دیں، اس واسطے میں کشتی الٹنی ہے۔ یہ ذوالنون مصری دے دل دے وچ ایک خدا دے طرفوں ایک پیغام پہنچا، دل دے وچ ایک کیفیت پیدا تھی، آج کشتی کو الٹنا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری جلے اس کیفیت دے آگاہ تھے ہے نا کہ کشتی الٹنی ہے، لیکن تیری زبان اللہ دی تقدیر منتظر رہے، آنکھ کہ کشتی الٹ جاوے تو بچ ویسے،
تے کشتی ساری الٹ ویسی بس تیری زبان ہلن دی دیر ہے آکھ کہ نہ دی کشتی یا اللہ الٹ دے حضرت ذو مصری اس بد دعا نو پسند نہیں کیتا نہیں اللہ والے ہوں اور بد دعا دے کیسا اللہ والا ہے اللہ والا ہو اور بد دعا کروائے کیسا اللہ والا ہے حضرت ذوالنون مصری اس زبان دے وچوں ایو جملہ کڈھا ہے لیکن تھوڑی جی اس دی وچ تبدیلی دیتی ہے رخ تبدیل ہے کیونکہ اللہ دے طرفوں پیغام ہے تو آکھ کشتی الٹ ونجے میں الٹ دے سا حضرت ذوالنون مصری اللہ دی بارگاہ دے وچ ہاتھ اٹھا کے دن یا اللہ اگر کشتی کو الٹنا ہے تو پھر اس کشتی نو نہ الٹ انہاں دے دل دی کشتی نو الٹ کے رکھ دے گی دل دی کشتی کو الٹ کر رکھ دے یہ لکڑی کی کشتی اور ہے دریا پر چلنے والی کشتی اور ہے جی دریا میں چلنے والی ایک ہے جی اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر پہنچاونا ایک کیا جی من تو دوجی من تک پہنچاونا یہ بئی کشتی ہے دل دی کشتی بئی ہے یا اللہ اگر تے کشتی نو الٹنا ہے تو وہ دل کشتی الٹ دے انہاں دی دل دی کشتی الٹ گئی وہی لوگ جو اولیاء پسی مذاق کر رہے تھے وہی لوگ جو اولیاء کی بے ادبی کر رہے تھے وہی لوگ جو ذوالنون مصری کا مذاق اڑا رہے تھے اوہے لوگ حضرت ذوالنون مصری دے سامنے مؤدب ہو کے دستے بیعت واسطے حاضر خدمت ہو گئے کیوں دل والی کشتی الٹی گئی ہے معلوم تھیا بھائی دل والی کشتی جڑی ہو رہی جی دوسرا ہے کیا جی سن کے نو مسئلہ آیا کہ ذوالنون مصری نہیں پسند کیتا اس بد دعا نو لہذا بد دعا کہنو نہ دیو اس نو پسند نہیں کیتا گیا حالانکہ حضرت ذوالنون مصری نو اختیار بھی دیتا گیا گل سمجھنا لیے ایک بندے کو اختیار نہیں کہ او بد دعا دیندا پیا ہے تے ذوالنون مصری کو اختیار بھی ہے دے بد دعا تے وقت اساں قبول کر کے نسوں اس دے باوجود بھی نہیں دوسرا ایک اللہ والا حضرت داتا صاحب دے گل کیا جی منصوب ہے ایک اور اللہ والا حضرت داتا صاحب موجود ہیں حضرت داتا صاحب موجود ہیں تے چاند آپ دی محفل وچ آئن تے او آپس دے وچ کیا جی گپاں لاون لگ گئے آپس دے وچ گپاں لاون لگ گئے محفل دے آداب ہی تو ہوندے نا لیکن انہاں نوں محفل دے آداب دا کوئی پتہ نہیں لگا حضرت داتا صاحب دی محفل دے وچ آئن تے آپس دے وچ گپاں کھیت مزاق گپ شپ آپس دے اندر بڑیاں عجیب گپاں لاون لگ گئے عجیب لفظ بولن لگ گئے جی میں مزاق دے وچ بندہ ایک دوجے نوں غلط لفظ آتا ہے گپاں لاون لگ گئے اس نالو کھلے اس نال کھلے حضرت صاحب بھی موجود ہیں حضرت داتا صاحب بھی موجود ہیں اللہ دے طرفوں پیغام آیا ہے کہ اے اللہ والا رب پیا فرمائندا ہے بس تیری زبان ہلن دی دے تیری زبان ہلن دی دیر ہے انہاں دا کایا نہ پلٹ دوں تختہ نہ الٹ دوں حضرت داتا صاحب نے بھی اس نو پسند نہیں کیتا اختیار دیتا گیا ہے دے بد دعا لیکن نہیں پسند کیتا حضرت داتا صاحب دی دعا سنے تے وقت غور کریں حضرت داتا صاحب فرمایا یا اللہ جس طرح اے لوگ دنیا دے وچ خوش ہیں سمجھے جس طرح اے لوگ دنیا دے وچ خوش ہیں میری دعا ہے کہ یہ بندے قیامت تال دہار بھی خوش رہن ہن اس تے غور کر قیامت تال دہار کیڑا خوش ہو سی جڑا اتھے چنگے کام کرے سی انہاں کیا فرمایا انہاں فرمایا یا اللہ یہ بندے جی میں اتھے خوش بیٹھیں قیامت تال دہاری خوش ہو میں تا قیامت تال دہار تب خوش ہوں گے نا یہ لے اتھے چنگے کام کرے سنتا تو وہ تو نہ چنگے کام کرنا اس تو بعد شروع کر دیتے اس تو بعد ادب بھی آ گیا آداب بھی آ گئے محافل دی ترتیب بھی آ گئی کیوں حضرت داتا صاحب دی او دعا قبول تھی گئی ہے کہ قیامت الدہار یہ لوگ خوش ہوں گے کہ خوش تب ہوں گے جب دنیا دی وچ اچھے کام کرنے والے ہو سے تو معلوم تھیا بھئی دعا ایک یہ ہوں دی اے اللہ نو پسند ہے لیکن بد دعا اے اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچوں تھی کہ جڑی اللہ دی بارگاہ چ دعا ویسی نا او دعا بھی جلدی قبول تھی دی. پیر نصیر الدین شاہ صاحب اسے واسطے فرمایا سبحان اللہ. انہاں کیا فرمایا؟ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صدا دے رہے ہیں یہ در پر سوالی. صدا پہ دینن تھوڑے دے اٹھے کہ اللہ کو لساں دعا پہ منگ دے ہیں تے وسیلہ تھوڑا پہ پیش کریں دے ہیں. ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صدا دے رہے ہیں یہ در پر سوالی. بہت ظلم ڈھائے ہیں اہل ستم نے ضرورت تیری اے غریبوں کے والی. نہ اب میرا خون تمنا بہے گا ہون میرا خون کو نہ لگ سی مقصد کے وے میرا زور کو نہ لگ سی. کیوں؟ اس واسطے کہ میں تیرے دروازے دھوتے آ گیا. نہ اب میرا خون تمنا بہے گا جو مانگا ہے ان سے وہ مل کر رہے گا. میں اس شاہ شاہاں کے در پر کھڑا ہوں. میں اس شاہ شاہاں کے در پر کھڑا ہوں. کبھی بات سائل کی جس نے نہ ٹالی. اے حقیقی محبت ہے کہ بندہ کی آدھا پہ آئے یا رسول اللہ میں در توجہ کرو یا رسول اللہ میں تھوڑے در دے ہوتے حاضر ہاں تے محمد رسول اللہ دے طرفوں کرم ہو ویندے فضل ہو ویندے. اس واسطے دنیاوی محبت دے اندر مبتلا نہ ہوئے مجازی محبت دے اندر نام ہے کیونکہ مجازی محبت دے اندر محبوب دے طرفوں تکلیفاں مل دیاں تے حقیقی محبت دے طرفوں محبوب دے طرفوں رحمت تے آسائشاں مل دیاں. او مجازی محبت ایک شعر تو سامنے رکھ وطن پتہ لگ سی کہ مجازی محبت وبال ہے. اسا کہا انہیں خط میں لکھا کہ دل مضطرب ہے جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. میں اپنے محبوب نو لکھے میرا دل مضطرب ہے میں ہوتے کرم کر. یہ دنیاوی محبت ہے. اسا کہ کیوں کیتی یا محبت اساں کوئی ذمہ وار ہیں. یہ مجازی محبت ہے. تے حقیقی محبت اگر انہیں دکھڑا دے سے تو حاضر کیا تشریف کے ناسن. انہیں خط میں لکھا کہ دل مضطرب ہے جواب ان کا آیا محبت نہ کرتے. تمہیں دل لگانے تو کس نے کہا تھا بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. وہ تمہیں دل لگانے تو کس نے کہا تھا کہتنا کا اللہ کہتنا کائی محبت کر میں کوئی ذمہ وار نہ کہ بے پاسے دل نو ولا دے. اے مجازی محبوب پیا جواب دیں دے جڑی مجازی محبت وبال نقصان. تمہیں دل لگانے کو کس نے کہا تھا بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. تے حقیقی محبت جڑی واسطے راحت تے کمال عروج تے معراج. پیر نصیر الدین جس دا لبے لباب کٹ کے رکھ دیتا. میں اس شاہ شاہاں کے در پر کھڑا ہوں کبھی بات سائل کی جس نے نہ ٹالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رہا میرے حضور کہاں